شیخ صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ جیسا مدبر اور سیزنڈ سینئر پولیٹیشین جو ہمیشہ انتہائی نازک معاملات میں بھی بڑی سمجھداری کی باتیں کرتا ہے، دھیمے انداز میں رہتا ہے، سمجھداری کے مشورے بھی دیتے ہیں، یقیناً آپ عمران خان صاحب کو بھی دیتے ہوں گے، لیکن آپ جیسے سیاستدان بھی جب یہ باتیں کریں کہ ایک طرف تو مفاہمت ہو رہی ہے، پیش رفت بھی ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ساتھ جب یہ بھی کہہ دیں کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوا، سڑکوں پر جوڈو کراٹے ہوں گے، بغداد کی سڑکیں ہوں گی، پھر دمادم مست قلندر ہوگا، تو سر یہ کوئی پھر ریئل پکچر سامنے نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف مفاہمت میں پیش رفت ہو رہی ہے، دوسری طرف اس طرح کا لہجہ، اس کا مطلب کچھ کامیابی کی طرف نہیں جا رہے یہ مفاہمت کی کوششیں سر؟ میں پر امید ہوں مفاہمت کی پیش رفت سے، لیکن مجھے قوم کو یہ بھی بتانا ہے کہ عمران خان کی دوسری طرف بھی پوری تیاری ہے، دوسری طرف بھی انہوں نے یونین کونسل لیول تک لوگوں کو کہا کہ بھئی تیاری رکھو۔ سو میں قوم کو وہ بات کہوں جو عمران خان نہیں کہہ رہا، میں نے قوم کو یہ کہا کہ مجھے ایک ٹنل کے آخر سے ایک بہتر روشنی دکھائی دے رہی ہے، یہ بجھ بھی سکتی ہے روشنی، یہ جل بھی سکتی ہے، اور یہ میں نے 15 اکتوبر تک کی تاریخ دی ہے، اس میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ بات مفاہمت کی طرف جاتی ہے یا مزاحمت کی طرف جاتی ہے۔ میں جوڈو کراٹے ختم کر دیتا ہوں، اللہ نے میرے ذہن میں لفظ ڈالا ہے کہ مفاہمت یا مزاحمت میں سے ایک راستہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور میری دعا ہے کہ مفاہمت کا راستہ ہو۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا جو مریم نواز کہتی ہیں، مریم نواز ہمیشہ کہتی ہیں مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو مزاحمت کی طرف جائیں گے تو مفاہمت ہوگی شیخ صاحب، وہی بات ہے۔ نہیں، ابھی تو ہم نہیں جا رہے مزاحمت کی طرف، جب وہ وقت آیا تو وہ بھی دیکھ لیں گے۔ میں آپ کو بالکل کور کمیٹی کے بعد کی صورتحال کے بعد انٹرویو دے رہا ہوں آپ کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیلنس ہے ابھی، اور بیلنس میں ابھی ساری چیزیں جو ہیں وہ تشنا، کیا کہتے ہیں اردو کا لفظ ہے کہ پوری مکمل صورتحال تصویر سامنے نہیں آئی، لیکن ان 15 دنوں میں پھر بھی کوشن رکھ رہا ہوں کہ اگلے 15 دنوں تک تو میں نے کوشن رکھا ہے، ورنہ اسی 2 ہفتوں میں سیاسی اونٹ کس کروٹ میں بیٹھے گا یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ شیخ صاحب اس کا مطلب آپ کو امید ہے، خان صاحب کو اتنی امید نہیں ہے کہ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں خان صاحب یہ بات نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ ذرا ان کا بیانیہ ذرا بڑا سٹرونگ ہے، بڑا ہائی فلائی ہے، اور ان کے ساتھ عوام کا ایک سمندر ہے۔ میں تو ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں، اور میں تو ان کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی یہ 70-72 وزیر بنا دیے، آئینی طور پر یہ 49-50 سے زیادہ نہیں بنا سکتے۔ ابھی انٹرویو سے پہلے میں نے ایک وکیل سے بات کی ہے کہ یار ریٹ تیار کر، میں نے پیش ہونا ہے ہائی کورٹ کے اندر، کہ یہ ایک طرف سیلاب ہے اور یہ جہاز میں بھی جاتے ہیں، تو بلاول علیحدہ جہاز میں جاتا ہے اور شہباز شریف علیحدہ جہاز میں جاتے ہیں، تم اکٹھے چلے جاؤ یار، خرچ بتاؤ، یہ بچاؤ، یہ سیلاب فنڈ میں دے دو۔ لیکن یہ ساری باتیں اس لیے ہو گئی ہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے جی، ان کی چھٹی ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جہاں جہاں بھی کھڑے تھے، ان کو یہ بات دن کے اجالے کی طرح دکھائی دے گئی ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ان گھوڑوں پہ کاٹھی ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے، ان کو سٹڈ میں واپس بھیجو۔ یہ ساری باتیں آپ اس پس منظر میں کہہ رہے ہیں کیا جو چرچے ہو رہے ہیں ایک بڑی ملاقات کے، جنرل باجوہ کی ملاقات، عمران خان صاحب کی ملاقات، آپ کے علم میں ہے کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے ایوان صدر میں شیخ صاحب؟ دیکھیں اگر میرے علم میں ہو بھی تو میں اتنا بچہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایسا اعتراف کروں گا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس عقل مند لوگوں سے میں ہمیشہ مخاطب ہوتا ہوں، بے وقوفوں کا میں لیڈر نہیں ہوں، اس کے لیے سارا پاکستان بھرا ہوا ہے۔ میں نے پہلا بیان آپ کو یہ دیا کہ میں ہائی کورٹ میں جا رہا ہوں، 50 سے زیادہ وزیر نہیں ہو سکتے، یہ 70 وزیر ہیں، اور پہلی یا دوسری ہیئرنگ میں 20 وزیر، 21 وزیروں کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے۔ میں 92 چینل پہ چیلنج کر رہا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں 21 وزیروں کے ہائی کورٹ میں نام بھی پیش کر دوں گا کہ جن کے پاس کوئی محکمہ ہی نہیں ہے، ویسے ہی بس کمپنی کی مشہوری کے لیے وزیر ہے، جھنڈا لگا ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس جھنڈے کے نیچے عوام کا ایک ڈنڈا بھی ہے۔ مطلب کہ صرف پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں؟ کمپنی کی مشہوری میں 80 بھی ہے وہاں۔ اچھا
शेख साहब, जो इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले कामरान खान साहब को इंटरव्यू में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जिस सेंस में वो बात कर रहे थे वो सबको समझ में तो आती है। वो कहते हैं कि तब तक इसको मौखर किया जाए जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो इस मूड में नज़र नहीं आती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज बात की, वो कहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ही इख्तियार है, नवंबर में ही होगी, हम ही करेंगे, क्यों हम आप लोगों की बात माने? क्या वजह है आप लोगों के मुतालिबात हम माने? जितना मर्जी आप प्रेशराइज कर लें, इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे, तायनाती अहम जो तायनाती है आर्मी चीफ की नवंबर में, ये शहबाज शरीफ नहीं करनी है। देखें, ये सारी तायनातियां जिनसे इनकी लड़ाई हुई इन्होंने की थी। पाकिस्तान की तारीख में सब लोगों को इन्होंने ही अपॉइंट किया था और उन्हीं ने इनको, उन्हीं से इनकी इख्तिलाफ राय पैदा हो गए। सो मेरे नज़दीक एक तीसरा रास्ता निकल रहा है। मैं इत्तलात पर मबनी ये बात कर रहा हूं, वो आगे बंद गली है या रास्ता खुल जाता है, ये डिपेंड करता है। 15 अक्टूबर तक ये फैसला हो जाएगा और 15 अक्टूबर के बाद नवंबर भी सर पे ही होगा। लेकिन इनकी ख्वाहिशें खबरें नहीं बन सकती। असल जो मसला है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इस मसले में एक पेश पे नहीं है। ये कल मैंने वैसे सवाल किया था कायरा साहब से, वो कहते हैं हमारे दरमियान तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे दरमियान तो डिस्कस भी नहीं हुई ये चीज़ कि आर्मी चीफ की तैनाती में कोई बात है, वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। कहते हैं शेख साहब की बातें हैं, शेख साहब जाने, उन्होंने ये बयान पता नहीं क्या सोच के दिया है कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की पड़ गई आपस में। कायरा मेरा भाई है, मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। कायरा वो वाहिद आदमी है, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा मैं आसफ जरदारी से मिला हूँ और मैंने उसे कहा, हालांकि राजा अशरफ साहब भी मेरे पिंडी के हैं, मैं पिंडी वाल हूँ और मेरे इलाके के हैं, और मैं एक ही दफ़ा आसफ जरदारी से मिला जिसमें मैंने उनको कहा कि कायरा को प्राइम मिनिस्टर बनाएं। और इल्ताफ़ हुसैन का भी उस वक्त मुझे फ़ोन आया हुआ था कि आप जाके अफसोस करने जा रहे हैं। मैं उसके वालिद के अफसोस के लिए गया, एक ही दफ़ा ज़िंदगी में उससे मुलाकात हुई, लेकिन उसने इस तरह कहा। कायरा बहुत नाइस आदमी है। मैं 4 आदमियों की पीपल्स पार्टी में रिस्पेक्ट करता हूँ, उसमें कायरा भी शामिल है, उसमें चांडियो भी शामिल है, उसमें एतजाज़ एहसन भी शामिल है, उसमें खोसा भी शामिल है। 4 आदमी जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक हो गया। शेख साहब, ये असल अहम तायनाती को लेकर दोनों तरफ से इतना कंसर्न क्यों शो किया जा रहा है? आप लोगों की तरफ से भी किया जा रहा है, जाहिर है इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं कि होना चाहिए मेरे इंतखाबात ख्याल कर दें, उधर से भी किया जा रहा है, इंतखाबात से पहले हो जाए बाद में हो जाए। एक 4-5 नाम है, किसी एक ने सेलेक्ट होकर आना है, सीनियरिटी बेस पर आना है। इमरान खान ने जो बयान दिया वो कहता है कि मेरिट पे हो। देखें, वो ये कहता है जो भी हो मेरिट पे हो, तो इसमें तो बड़ी इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरिट पे हो जो भी हो। नहीं तो अगर ये नवंबर में तायनाती हो जाती है तो क्या तहरीक इंसाफ इसे मानेगी? नहीं, मुझे नहीं पता, इस वक्त मैं इतना बड़ा बयान नहीं दे सकता कि मानेगी या नहीं मानेगी। ये आप तहरीक इंसाफ के किसी आदमी से पूछें। मैं तो इमरान खान की हद तक सियासत करता हूँ। सो इमरान खान ने सियासत के दरवाज़ों को खोला है और ताज़ा हवा के झोंके आ रहे हैं बानी गाला में। वो ताज़ा हवा के झोंके खुशगवार होते हैं या नाहमवार होते हैं, ये आपको 15 अक्टूबर तक की तारीख मैंने दी है। चलें, अगर 15 अक्टूबर तक अल्लाह करे मुल्क के हालात स्टेबल हो जाएं, लेकिन जो इस वक्त मौशी हालात हैं, आपको पता है एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ आप देखें पैसे आ भी गए IMF से, डॉलर कहाँ पे जा रहा है। अगर वो मुफाहमती कोशिशें कामयाब नहीं होती, पैसे आ गए, हाँ? किसने पैसे दिए हैं इनको? कौन लाया है ये पैसे? कहां से लाए हैं ये पैसे? $1.6 अरब की किस्त सर। इनकी तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे कि मेरे हल्के में दही की दुकानों को भी लूटा जा रहा है। हाँ। कल आपने टीवी सारे पे देखा कि ट्रक लूट लिया पेशावर में। मैं डर रहा हूं किसी दिन मेरे हल्के में बेकरी और सब्जी की दुकानों को भी लूट के ना ले जाएं लोग, करियाने की दुकानों को लूटना ना शुरू कर दें। और ये आज मैंने कोर कमेटी में बात कही है इमरान खान साहब को कि जी मेरे अपने हल्के का मसला है कि 30,000 रुपया तनख्वाह है और बंदे की 19,000 और 21,000 रुपया बिल है। 4 आदमी मेरे पास आए हैं, 30,000 रुपया तनख्वाह है, 19,000, एक का तो 23,000 बिल है।
کہاں سے دیں؟ بچے کی فیس دیں، گھر دیں. یہ سیاست کا ملبہ تو بم کی طرح سیاسی بم گر گیا ان پہ. جو گڑھا انہوں نے کھودا تھا عمران خان کے لیے، اس میں بڑی خوش اسلوبی سے یہ فٹ آ گئے. صحیح شیخ صاحب، یہی تو میں پوچھنے والی تھی آپ سے کہ ان سب حالات کے باوجود اگر عوام سڑکوں پر نکلتے ہیں عمران خان کی کال پر، جو آپ کہتے ہیں جوڈو کراٹے ہوں گے، ایک ظاہر مزاحمت ہوگی سڑکوں پر. کل دیکھیں ابھی یہ فائنل نہیں ہے کہ کب کہا کہ اس نکلتے. وقت تو چھوڑ دیا تھا آپ لوگوں کو، اب کی بار چھوڑیں گے بھی نہیں، نکل کے تو دیکھیں. کوئی بات نہیں. ہم تو 7 سال قید ہو گئے تھے ایک آوارہ کلاشن کوفوں میں. 1 سال کورٹ مارشل ہو گیا تھا ہمارا اسکول میں. ختم نبوت میں 2 دفعہ قید ہو گئے تھے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ کو اپنے مرکز کی خیر منانی چاہیے. 3 لاشیں گئی ہیں ایم کیو ایم کے پاس. ہمارے دور میں کوئی لاش نہیں گئی ایم کیو ایم کے پاس. اور 3 لاشیں گئی ہیں وہ ایم کیو ایم جو کہ اس علاقے کی پاپولر پارٹی ہے، اور اس علاقے میں جہاں کا جنازہ تھا وہاں لوگوں نے نکتہ چینیاں کی ہیں. یہ اتحاد خطرے میں لگ رہا ہے آپ کو؟ کل انہوں نے اعلان کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا رہا یہ ہمارے نہ سنا گیا تو کیا فائدہ ایسے اتحاد میں رہنے کا؟ میں تو ان کو یہی مشورہ دوں گا، میرے اچھے دوست ہیں، کہ ہر آدمی اپنی بنیاد کی طرف جاتا ہے. میں اگر سیاست کرتا ہوں تو میں اپنے حلقے کو دیکھتا ہوں. جو حلقہ جب میں کابینہ میں کہتا تھا کریانے کے بھاؤ بتاتا تھا تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ ان حالات میں حلقے میں گیا تو میرا ستیہ ناس ہو جائے گا. اور میں ہٹ گیا اور یہ تودہ ان کے اوپر گر گیا پی ڈی اے پہ. پی ڈی ایم کیا ہے؟ یہ 13 جماعتیں ہیں، اور گینگ آف 3 جو ہے یا 4 ہے، گینگ آف 4. میں نے 3 کہا تو عمران خان نے آج گینگ آف 4 کہا ان کو. میں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں. شیخ صاحب، سیلاب کا وقت ہے، آپ لوگ ارلی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے، الیکشن کمیشن بھی تیار نہیں ہے. وہ کہتے کیسے کرائیں؟ سندھ میں آگے بھی کر سکتے ہیں. ہاں، کتنا آگے؟ اور بی سندھ میں آگے بھی کر سکتے ہیں 1-2 مہینے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جنوری فیبرری میں؟ جنوری فیبرری میں بھی سندھ میں کر سکتے ہیں. تو تب تک پھر یہ ایکسٹینشن سندھ کی ہو حد جانی تک تو کوئی چاہیے، فرق مل نہیں. جانی چاہیے. حکومت سے بات، آپ تو ہر ایک سے بات کرنے کے حامی ہوتے ہیں. دیکھیں آپ مجھ سے وہ سوال پوچھیں، دیکھیں میں تو جو فیصلہ ہوگا میرے لیے وہ قابل قبول ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ان 5 میں ہوتی ہے، 6 میں ہوتی ہے. 4 آدمیوں کی ترقیاں بھی ہو جانی ہیں اسی مہینے.